نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے سامنے سلنڈر بنیں گے، میرے کو سجدہ کریں گے، میری وحدانیت کو تسلیم کریں گے، اچھی اور اخلاق مند زندگی گزاریں گے، اس لیے میں نے جن اور انس کو پیدا کیا۔ دو مخلوقات ایسی ہے جو شریعت کی مکلف ہے۔ کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری اور بچپن آپ کا کیسے گزرا، بڑھاپا آپ کا کیسے گزرا، کیا آپ نے کار خیر کیے، کتنی اچھی نیکیاں کی، کتنی اچھی ایکٹیویٹی پرفارمنس کی زندگی کے اندر، کتنے خیرات کیے، صدقات کیے، دولت دی تھی، مال دی تھی، آپ کو ثروت دیا تھا، آپ کو صاحب نصاب بنایا تھا، آپ نے کیا زکوٰۃ ادا کی یا نہ کی۔ زندگی کے ایک ایک جز، ایک ایک لمحے اور ایک ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں کل قیامت کے دن بندے کو سوال ہوگا، ذرے ذرے کے برابر سوال ہوگا۔ اگر ذرا برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر بھی اگر آپ نے برائی کی ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لو گے۔ اب آئیے ہم اپنی زندگی، اپنی لائف کو ٹٹولتے ہیں، اپنے جیون کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کتنی ہم نے برائیاں کر رکھی ہے، دین کے نام پر بھی، عبادت کے نام پر بھی۔ ہمارے اندر شرک، بدعت، واہیات، غلط قسم کی ٹریڈیشنل کتنی رسم و رواج ہم کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء اور اجداد کی رسم و رواج آج تک ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ تبلیغیں بھی گھوم رہی ہے، مبلغ بھی گھوم رہے ہیں، وعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، تقاریر بھی ہو رہی ہے، خطابت بھی ہو رہی ہے، بڑے بڑے بیانات بھی ہم سنتے ہیں، عالموں کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی بھیجتے ہیں، خانقاہیں بھی کھل رکھی ہے، رفاع عام کے کام ہو رہے ہیں، دین گھر گھر تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن دوستو آج بھی ہمارے سماج کے اندر خرافات دنیا بھر کی موجود ہے۔ 80% خرافات، بددینی، غلط ایکٹیویٹیز، غلط رسومات، غلط عادتیں، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی، بد اخلاقی، بیڈ کریکٹر ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے بیچ میں ہم کنٹروڈکشن نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر پاتے کہ کیا برا ہے کیا بھلا، کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی تضاد، اس میں ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور ساری برائیاں موجود ہیں۔ اور بعض لوگ تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ڈھیر پہ جانا، مزاروں سے مانگنا، بکرے چڑھانا، طواف کرنا، بزرگی کے نام پر بدعت اور شرک کو انجام دینا، جس کے بارے میں کوئی بھی مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ معتبر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے قائل، جو اہل سنت والجماعت کے جو قائدین ہیں، ان عالموں کی آپ ہر ایک کی کتاب اٹھا کے، پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام، قبروں کا طواف کرنا حرام، قبر سے مانگنا حرام، قبر کے اوپر پھول چڑھانا حرام، چادر چڑھانا حرام، سب نے لکھ رکھا ہے۔ لیکن غلط ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ہمارے مسلم سماج 50% قبروں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا رب یہی ہے، یہی پورا کرے گا، حاجتیں یہ پورا کرے گا، اولاد یہ دے گا، بارش اس سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے کمپلیکیٹڈ ایشوز، ہمارے مدعے، جٹل مدعے جو فیملی کرائسس میں آتے ہیں، یا دنیا داری کی لینڈ کا کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مہلک امراض ہے، کوئی بھوت اور پلیت جن کے نام کے اوپر ہم قبروں کا طواف کرتے ہیں، جوان لڑکیوں کو لے کے وہاں لے کے جاتے ہیں، ناتی رہتی ہے، کودتی رہتی ہے، بے پردگی ہوتی رہتی ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں ولی کی مزار پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے ولی دور نہیں کریں گے تو کون دور کرے گا؟ اور کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں آپ تو وہابی ہو، آپ تو دوسرے فرقے سے ہو، آپ کی بات کو ایکسیپٹیبل نہیں کیا جائے گا، آپ تو وہابی۔ یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ آپ تو وہابی ہو، یہ تو درگاہوں کو مانتے نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے نہیں۔ اللہ کے ولی کو کون نہیں مانتا دوستو؟ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، حدیث کے اندر ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اللہ کے راہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
جو اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، جس نے پوری زندگی اللہ کی راہ کے اندر فنا فلا کر دیا، جنگلوں میں گئے، تارک دنیا بن گئے، دنیا کو ٹھوکر مار دی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کے زہد، اس کے تقوی اختیار کیا، جنگلوں میں چل پڑے، دنیا کو چھوڑ دیا، کسی لیڈیز کا منہ بھی نہیں دیکھا، کسی عورت کا منہ بھی نہیں دیکھا، کسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش نہیں کی۔ ولیوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے۔ عورت سے اس کو الرجی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، غیر محرم کا آپ چہرہ نہیں دیکھتے تھے، اور آپ اللہ اللہ کرتے تھے، تب آج ہم اس کو ولی کہتے ہیں، قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں، خواجہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ولی ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ ان کی مزاریں ہیں، لیکن انہوں نے زندگی میں نیک کام کیا، بدعت سے وہ ان کو الرجی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، کوئی ان سے آ کے مانگتا یا ان کے سامنے جھکتا تو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک صحابی کا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی ایک کوفے کی طرف ادھر گئے، وہاں دیکھا کہ ایک روسا عمرہ حضرات جو ہیں ان کے دربار میں آ کر غریب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، آدرش کے لیے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر سجدہ کرنے لگا، جھکنے لگا اللہ کے نبی کی قدموں کو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کو پکڑا اور اٹھایا، کہا کہ اللہ کے رسول میں ادھر کوفے کی طرف گیا تھا، ادھر جو بڑے بڑے رؤسا ہیں، عمرہ ہیں، وزیر ہیں، مملکت چلاتے ہیں، ان کے درباروں میں لوگ آ کے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو زیادہ اس کے حقدار ہو، آپ تو پیغمبر ہو اللہ کے، اس لیے میرا جی چاہ کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہرگز نہیں، سجدہ ایک انسان کو انسان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے اس کو مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن میری امت کے اندر یہ سجدہ جائز نہیں، جھکنا جائز نہیں۔ بابا ہو، درگاہ ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کسی کے یہاں سجدہ جائز نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام کے درجے تک بھی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اس پہ تو سارے لوگوں کا اجتماع ہے، امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، سارے عالم مانتے، سارے فرقہ مانتے ہیں، سارا فرقے والا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کتنا بھی بڑا ولی پہنچ جائے، لیکن صحابی کے قدموں کے نیچے دھول ہے، اس کے برابر بھی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو ہم ولی کہتے ہیں، قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، وہ صحابی کے قدموں کے نیچے دھول ہوتی ہے، اس کے برابر بھی اس کا مقام نہیں ہے، سارے فرقے مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے برابر تو اس کا مقام ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتے، ان کی مزار کو سجدہ نہیں، وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے، کرنے نہیں دیتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہابیوں کی وہاں پہ حکومت ہے، اگر سنیوں کی ہو تو کیا سجدہ کرتے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ پہلی والی امتیں اس لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو انہوں نے اتنی تعظیم کی کہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، خدا کے مقام تک ٹھہرا دیا، اس لیے وہ قومیں برباد ہو گئی۔ آپ بار بار آخری جب آپ کا وقت آ گیا تھا، آپ بار بار چادر ہٹا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اس کی گواہ ہے، روایت بیان کرتی ہے کہ لعن اللہ علی یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعظیم کو بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی آخری وقت کے اندر یہ فکر ہے آپ کو، اور حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اگر خدشہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا تو میں میرے حجرے کو اوپن کر دیتی تاکہ سب لوگ آ کر اللہ کے نبی کی زیارت کریں، لیکن میں حجرے کے دروازہ بند رکھتی تھی، کیونکہ آپ کے حجرے مبارک کے اندر اللہ کے نبی مدفون ہوئے، آپ کا وصال ہوا، تب آپ کو وہیں پہ دفنایا گیا۔ تو کہا کہ اس لیے میں نے اوپن نہیں کیا کہ لوگ سجدہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی کو اس سے سخت الرجی تھی، سخت تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ایک انسان کے سامنے سجدہ کرے، چاہے رسپیکٹ کا ہو، تعظیم کا ہو۔ تعبدی سجدہ تو ویسے بھی شرک ہے، لیکن آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا،
یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیماً تھا، ادب اور ڈسپلن، رسپیکٹ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، ہم اس کے سامنے جھک کر پیروں پہ نہیں گر سکتے۔ اسی کو سجدہ کہا جاتا ہے اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کہیں پر پیشانی ٹیکنا، کسی سے مانگنا، اپنی حاجتیں، اپنی مشکلیں، اپنی پرابلم، اپنی سمسیا ان کے سامنے پیش کرنا، یہی شرک کہلاتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے آپ سے بڑا گناہ کیا، گناہ عظیم اگر آپ نے کر لیا، میں اگر چاہوں تو اس کو بخش سکتا ہوں، لیکن میں شرک کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ اور دوستو دوسری پتے کی بات اور سن لو، اللہ کے نبی بھی قیامت کے دن ہر اپنی امتی کی سفارش کریں گے، لیکن جس نے شرک کیا ہے اس کے اللہ کا نبی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہو، اللہ کا نبی اس کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ سے سفارش نہیں کرے گا جس نے شرک کر رکھا۔ تو دوستو توبہ کرو، اپنی زندگی کی اصلاح کرو اور خدا کے حضور میں جھکنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، اور ان سے مت مانگو تو اللہ رب العزت سے مانگو، جس نے کہا قرآن کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نماز میں پڑھتے ہو، بار بار پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آپ کا دماغ کبھی اس طرف نہیں گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگوں گا۔ 5 ٹائم شب و روز کے اندر 5 ٹائم کیا بلکہ ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہو، آپ یہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ میں تجھ سے مانگوں گا، اور کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ۔ یہ تو ہماری حالت ہے، کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کے اوپر۔ دوستو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، سیدھا راستہ عطا فرمائے، وہ راستہ جس کے اوپر اللہ کے نبی چلے اور آپ کے خلفائے راشدین چلے۔ اللہ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔